بھارت کشیدگی کم کرنے کے بجائے پاکستان کے خلاف فوجی کارروائی کا جواز تیار کر رہا ہے۔ نیو یارک ٹائم کی رپورٹ میں انکشاف امریکی اخبار کے مطابق پہلگام واقعے کے بعد مودی کی پاکستان پر دہشت گردوں کی حمایت کا الزام لگا کر شدید رد عمل کی دھمکی۔ پاکستان کے خلاف اقدامات میں مدد اور تعاون مانگنے کے لیے درجنوں ملک کی سربراہان سے رابطے کیے۔ بھارتی وزارت خارجہ میں سفارتکاروں کو بریفنگ میں دہشت گرد گروپوں کی حمایت کرنے پر پاکستان کو مورد الزام ٹھہرایا گیا۔ بھارت بریفنگ میں ٹھوس ثبوت پیش نہیں کر سکا۔ ڈیٹا سمیت تکنیکی انٹیلیجنس سے متعلق مختصر حوالے دیے گئے۔ پاک بھارت کشیدگی، چین کا پاکستان کی حمایت کا اعلان۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا چینی وزیر خارجہ وانگ شی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ چینی وزیر خارجہ کی خطے کی بدلتی صورتحال پر بات چیت۔ فریقین کا علاقائی امن و استحکام برقرار رکھنے کے عزم کا اظہار۔ چینی وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ مفادات کے تحفظ کے لیے اسلام آباد کی حمایت کا اعادہ کرتے ہیں۔ چینی وزیر خارجہ نے پاکستان اور بھارت دونوں پر زور دیا ہے کہ وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں اور مسائل کے حل کے لیے بات چیت کے راستے کو اپنائیں۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد بھارتی فوج کا ایک اور فیک انکاؤنٹر بے نقاب۔ مقبوضہ کشمیر کے ایک اور رہائشی الطاف لالی کو 22 اپریل کو گھر سے اغوا کر کے شہید کر دیا گیا۔ مقبوضہ کشمیر کی خاتون کے مطابق بہن اور بھائی کو پولیس اٹھا کر لے گئی۔ بہن کو چھوڑ دیا گیا لیکن الطاف واپس نہیں آیا۔ بتایا گیا کہ ان کا انکاؤنٹر ہو گیا ہے۔ اگر وہ عسکریت پسند تھا تو گھر میں کیسے رہ رہا تھا؟ رپورٹ کے مطابق بھارت اب تک 7000 سے زائد کشمیریوں کو ماورائے عدالت قتل کر چکا ہے۔ دریائے جہلم میں اضافی پانی چھوڑنے کے حوالے سے بھارتی پروپیگنڈا بے نقاب ہو گیا۔ رائے نے بتایا بھارت کی یہ کوشش صرف اپنی عوام کو بے وقوف بنانے کی بھونڈی کوشش کے سوا کچھ نہیں۔ بھارت کے پاس دریا کا بہاؤ روکنے یا اس میں تبدیلی کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ پاکستان کو اس وقت آبی سلامتی اور پانی کے لحاظ سے فوری طور پر کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ماہرین کے مطابق موسمیاتی تبدیلی کے تناظر میں فاسٹ ٹریک بنیادوں پر بڑے آبی ذخائر کی تعمیر ناگزیر ہے۔ بھارتی حکومت بوکھلاہٹ کا شکار، امریکہ میں احتجاج کی کوشش ناکام بنا دی۔ مودی سرکار کی ایما پر سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہندوستانیوں کا ٹائم سکوائر نیو یارک میں احتجاج۔ نام نہاد احتجاج سرحدی دہشت گردی کے خلاف پہلے سے طے شدہ تھا۔ پاکستانیوں کی کثیر تعداد ٹائم سکوائر پہنچ گئی۔ پاکستانی تارکین وطن اور مقامی افراد نے بھارتی احتجاج کو ناکام بنا دیا۔ بوکھلاہٹ کی شکار مودی سرکار نے سینکڑوں پاکستانی یوٹیوب چینلز کو بھارت میں بند کر دیا۔ مودی سرکار کا ایجنڈا بھارتی عوام کو سچ سے دور رکھ کر ہندوتوا کو فروغ دینا ہے۔ بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں ظلم بند نہ کیا تو گھس کر ماریں گے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چوہدری انوار الحق کہتے ہیں بھارت ہمیشہ کی طرح اس بار بھی آبی دہشت گردی کر رہا ہے۔ بھارت پاکستان کے خلاف کارروائی کرے گا تو اسے سود سمیت جواب دیا جائے گا۔ کشمیر سے متعلق اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل مسئلے کا حل ہے۔ پاکستانی قوم کا اتحاد اور اتفاق ہی کشمیریوں کی تحریک آزادی کی دلیل ہے۔ بھارت ایل او سی کی خلاف ورزی کرے گا تو کوئی معاہدہ رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ بھارت کو جواب دینے کے لیے مضبوط لیڈرشپ کی ضرورت ہے۔ اپوزیشن لیڈر اور عمر ایوب کہتے ہیں بھارتی فوج لوگوں کو گھر مسمار کر کے الزام پاکستان پر لگا رہی ہے۔ پاکستان کا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ معاملے کی تحقیقات کی جائیں۔ کس قانون کے تحت ایک شخص پر ایک دن میں 25 مقدمات درج کیے گئے؟ حکومت پی ٹی آئی کو دیوار سے لگا رہی ہے۔ سندھ حکومت کی درخواست پر مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس ری شیڈیول۔ اجلاس 2 مئی کے بجائے آج شام وزیر اعظم ہاؤس میں ہوگا۔ تمام اراکین وزرائے اعلیٰ شریک ہوں گے۔ خصوصی دعوت پر بغض آبی ماہرین بھی شریک ہوں گے۔ اجلاس میں کینالز کے معاملے پر حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کے اجلاس ری شیڈیول ہونے کی تصدیق، کہتے ہیں کہ سی سی آئی میں آج کینالز کے معاملے کا فیصلہ ہو جائے گا۔ فیصلہ وزیر اعظم اور بلاول بھٹو کی بات چیت کے تحت۔ سکھر میں وکلا کا احتجاج، گڈز ٹرانسپورٹر کا آج وزیر اعلیٰ اور گورنر ہاؤس کے سامنے احتجاج کا اعلان۔ کہتے ہیں ٹرانسپورٹرز کا کروڑوں اربوں کا مال خراب ہو رہا ہے۔ آج 3 بجے ٹرک سٹینڈ سے وزیر اعلیٰ اور گورنر ہاؤس تک ریلی نکالی جائے گی۔ 10 دن سے سکھر احتجاج میں 40,000 کے قریب مال بردار گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں۔ وفاقی اور سندھ حکومت سے روڈ کلیئر کروانے کا مطالبہ۔ ملکی معیشت کو روزانہ اربوں روپے کا نقصان پہنچ رہا ہے۔
सखर में मुतनाज़ नहरों के खिलाफ कच्चे के डाकू भी मैदान में आ गए। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। वीडियो में देखा जा सकता है कि कच्चे के इलाके के डाकू जदीद असलहा उठाए कौमी शाहरा पर निकल कर हुकूमत को धमकियां देने लगे। उनकी तरफ से धमकी दी गई है कि अगर दरियाए सिंध से मुतनाज़ नहरें निकाली गईं तो सखर से कश्मीर तक मोटरवे ब्लॉक करेंगे। सरेआम धमकियों पर इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारे अलर्ट हो गए। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान शेख की हार्वर्ड पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में शिरकत। वज़ीर ख़ज़ाना कहते हैं कि अफरात ज़र तारीख़ी कम तरीन सतह 0.7% पर जा चुका। ज़र मुबादला के ज़खायर में नुमाया इजाफा और करेंसी में इस्तेहकाम आया है। पाकिस्तान की तवज्जो तवील इक़्तिसादी तब्दीली पर मरकूज़ है। पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान शेख का कहना है कि मुश्तरका चैलेंजेस से निमटने के लिए सिफारतकारी को मौका दिया जाना चाहिए। पाकिस्तान की भरपूर तवज्जो इक़्तिसादी तरक्की और खुशहाली के फ़रोग़ पर मरकूज़ है। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए। हुकूमत जो मर्जी पॉलिसी फैसला करे, अदालत ने अपना केस देखना है। हुकूमत के पॉलिसी फैसले से मुकदमे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पार्लियामेंट की सवाबदीद है कि आर्मी एक्ट में तरमीम करे या ना करे। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए। गुज़िश्ता हफ्ते में नहरों के मसले और पाक भारत तनाज़े में मसरूफ रहे। अपील के हक वाले नुक्ते पर हुकूमत से मुशावरत के लिए मजीद 1 हफ्ता दरकार होगा। समाअत 5 मई तक मुलतवी कर दी गई। महकमे मौसमियात की आज से मुल्क भर में हीट वेव की पेशगोई। सिंध, जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान में पारा 5 से 7 डिग्री ज़्यादा रहने का इम्कान है। वस्ती पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा में पारा 4 से 6 डिग्री ज़्यादा रहने का इम्कान है। कश्मीर GB में भी दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री ज़्यादा रहेगा। तुर्की का इस्तांबुल एयरपोर्ट दुनिया का महंगा तरीन एयरपोर्ट करार। इस्तांबुल एयरपोर्ट पर सिर्फ एक केले की कीमत तकरीबन 1800 रुपये है। इसी तरह एयरपोर्ट पर दीगर अशिया की कीमतें भी गैर मामूली तौर पर ज़्यादा हैं। यहाँ फास्ट फूड, मैकडोनल्ड्स और पोपाइज जैसे ब्रांड्स भी महंगे दामों पर अशिया फरोख्त कर रहे हैं। एक आम बादल का वजन लाखों किलोग्राम हो सकता है। माहिरीन के मुताबिक आम बादल जो आसमान पर सफ़ेद, गोल और फूला हुआ नजर आता है, उसका वजन तकरीबन 5 लाख किलोग्राम हो सकता है। लेकिन बादल इतने भारी होने के बावजूद ज़मीन पर इसलिए नहीं गिरते क्योंकि इनमें मौजूद पानी बहुत बारीक कतरे या भाप की सूरत में होता है। तूफ़ानी बादल आंधी, बारिश, बिजली या तूफान लाता है तो इसके सामने आम बादल का वजन कुछ भी नहीं होता। तूफ़ानी बादल का वजन 10 करोड़ किलोग्राम या इससे भी ज़्यादा हो सकता है।